رحیم۔ سبق نمبر 3، نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ نظم و ضبط نتیجہ ہے قانون کے احترام کا۔ قانون کے نفاذ کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کیا جائے، تمام افراد، تمام ادارے اپنی اپنی مقررہ حدود میں کام کریں۔ اسی طریقے سے ایک معاشرے میں نظم و ضبط آئے گا اگر قانون چند افراد کے لیے ہوگا اور طاقتور لوگ قانون کی گرفت سے باہر ہوں گے تو معاشرہ نظم اور بد امنی اور بد نظمی کے تصور پیش کرے گا۔ ہمارے پیارے ملک میں اکثر مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ قانون کی بالادستی قائم نہیں ہے۔ ہمارے قانون کمزور کو پکڑتا ہے اور طاقتور سے ڈرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ قانون ہر ایک پریشاں طور پر نافذ کیا جائے، ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ کیا جائے۔ خلفائے راشدین کے ادوار، یہ دور کی جمع ادوار میں سربراہ ریاست پر کسی طرح کا کوئی الزام لگتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کے سامنے پیش ہوتے۔ عدل و انصاف اور قانون کی یکساں بالادستی نے ہی اسلام کو رہتی دنیا تک زندہ کر دیا۔ قانون کا معنی: قانون ایک ایسے لائحہ عمل کا نام ہے جس پر عمل درآمد کر کے معاشرہ ہر اعتبار سے امن اور نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق کا عملی نمونہ پیش کرے۔ قانون کی ناگزیریت: قانون کے احترام پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے سوال یہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قانون کیوں ناگزیر یعنی لازم ہے، اور اس سوال کا جواب نہ صرف قانون کی ضرورت اور ناگزیریت کو جاننے کے لیے کافی ہوگا بلکہ قانون کے احترام کا تصور بھی اسی سے واضح ہو جائے گا۔ انسان معاشرے پسند واقع ہوا ہے، یہ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ ایک معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ باہمی مفادات کے حصول کی جنگ، جلد بازی اور دوسروں کے حقوق کو چھیننا اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی جیسے عناصر انسان کے اختلاف پیدا کرتا ہے، اور یہ اختلاف فروغ پا کر مخالفت بن جاتا ہے اور انہی کی بدولت معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا لائحہ عمل اور نظام العمل ہو جو حکومت اور ریاست کی طرف سے نافذ کیا جائے اور ہر ایک اس کی پابند ہو، اور اس کی خلاف ورزی پر قانون باقاعدہ سزا ہونا کہ ہر ایک چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس لائحہ عمل کی پابندی کرے، اور اس لائحہ عمل قانون کا نفاذ معاشرے کو پرامن انداز میں قائم و دوام رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب قانون نافذ ہوتا ہے تو اس کی پابندی ہر ایک پر لازم ہوتی ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ جس جذبے کے تحت قانون کی پابندی کی جاتی ہے اس جذبے کو قانون کا احترام کہتے ہیں۔ قانون کا احترام قرآن مجید کی نظر میں انسانی آبادیوں کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکے بعد دیگر پیغمبر اور اصلاح کرنے والے آتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں وحی کی تعلیم کے ذریعے انسانی سماج کو تمام افراد اور رشتوں
اور اداروں کو چلانے کے لیے مکمل رہنمائی کی، اور جو معاشرے وحی کے قانون کا احترام کرے کہ اس کی تعلیم کو قبول کرتے رہے تو انہیں اس امن، سلامتی اور اطمینان نصیب ہوا، لیکن جن معاشرے نے اس تعلیم کو ٹھکرا کر اپنی سرکشی اور مفادات کے تحت کے لیے نظم و ناانصافی کا راستہ اختیار کیا، قدرت نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ قرآن مجید قانون کے احترام کو درج ذیل پیرائے میں زیر بحث لاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 59۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہمی اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں کیا ہے، بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ جو قانون ریاست کی طرف سے نافذ کیا جائے اس پر عمل درآمد عین اسلام کا تقاضا ہے، پس شرط یہ ہے کہ ریاست کا نافذ کردہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے متصادم نہ ہو، ضد نہ ہو، اس کا الٹ نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ بما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 98۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ہر ذمہ داری جو جس کی ذمہ ہے شرعاً ایک امانت کی حیثیت رکھتی ہے، ان امانتوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا لازم ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرے گا تو پورے معاشرے میں امن اور نظم و ضبط قائم ہوگا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ سورہ نحل سورۃ نمبر 16 ہے اور آیت نمبر ہے 90۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور اللہ ہمیں بغیر کسی امتیاز کے عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس حکم میں صرف اسلامی قانون نہیں بلکہ حکومت اسلامیہ کا بنایا گیا ہر قانون بھی شامل ہے جو قرآن و سنت کے ٹکراتا نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 35۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خبردار ہے۔ مقامی طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی بھی ایسا انتظام کرنا جو باہمی صلح اور اجتماعی نفع کا باعث ہو، قرآن کا پسندیدہ ہے۔ ایسے رواجات کو مقامی حالات کے مطابق بطور نظام رائج کرنا بھی جائز ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں قانون کا احترام۔ اسلامی قوانین سب کے لیے یکساں ہیں، کوئی شخص چاہے وہ کسی منصب، کسی رنگ، کسی نسل اور کسی زبان کا ہو
زبان کا وہ قانون ہے، بالا تر نہیں ہے، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزم کی ایک عورت نے چوری کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، تم سے پچھلی امتیں اسی لیے تباہ کر دی گئی کہ ان میں سے کوئی غریب گناہ کرتا تو اسے سزا دے دی جاتی اور امیر کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی ایسا عمل کرتی۔ سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال فرمائی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا۔ بخاری مسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے مقامی قوانین اور پورا لحاظ رکھا۔ جو قانون قرآن مجید سے نہ ٹکراتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بھی پیروی فرماتے اور دوسروں کو بھی پیروی کرنے کی تلقین فرماتے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بنائے ان پر غیر مسلم بھی عمل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سے نئے کام کیے گئے، مثلاً اسلامی ریاست کی حد بندی اور حدود کو متعین کیا گیا، عوام کی حفاظت کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا، مسافر خانے تعمیر کرائے گئے، غیر مسلموں کے لیے جزیہ متعین کیا گیا، ان جملہ امور سے متعلق کچھ قوانین بنائے گئے۔ یہ وہ امور تھے جو مقامی قانون کی حیثیت رکھتے تھے، ان پر عمل بھی کیا جا رہا تھا اور امت نے ان کو بغیر کسی تبدیلی کے قبول کر لیا اور ان سب کی نوعیت انتظامی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذرا چوری ہو گئی اور جو ایک یہودی نے کی تھی، آپ نے مقدمہ قاضی کے عدالت میں پیش کیا۔ قاضی نے کہا کہ اس پر گواہ پیش کریں کہ یہ ذرا آپ کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے امام حسن اور اپنے غلام قمبر کو بطور گواہ پیش کیا۔ قاضی نے کہا کہ بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی قبول نہیں، کوئی اور گواہ لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر دیا۔ یہودی نے جب قانون کی اس عظیم الشان بالادستی کو دیکھا تو اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بطور خلیفہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قاضی تھے کہ عدالت میں ایک مقدمہ لے کر پیش ہوئے۔ قاضی نے آپ کو اپنے برابر بیٹھنے کو کہا، آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قاضی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عدالت میں شخصیات کا لحاظ کرے۔ قانون کی پابندی ترقی کی ضمانت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں حکومت سے زیادہ اس کی ملک کی باسی اپنے قانون کے ساتھ مخلص اور نظر آتے ہیں۔ یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جسے ہم سمجھتے نہیں یا سمجھ نہیں پا رہے، جبکہ ہمارے ملک میں قوانین تو بنتے ہیں مگر وہ صرف غریبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ان پر عمل نہیں کرتا کیونکہ وہ قانون کا احترام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ وہ معاشرتی رویہ ہے جس کے ہمیں زوال کی پستیوں میں دھکیل رہی ہے۔ اسی بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی دوسرے قانون پر عمل نہ کرنا ہمارے رعایت کا باعث نہیں بن سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قانون کی عملداری کی ابتدا کریں۔ یہی اقوام کی ترقی کا راز ہے۔ جو قومیں اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتی وہ ترقی کے تقاضے پر ہرگز پوری نہیں کر سکتی۔ جب ہم اپنے ملک کے قانون کی خاطر میں نہیں لاتے، قوانین قواعد و ضوابط کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں،
اسی طرح ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ضرورت ہے کہ کسی بھی ملک کا نظم و ضبط، نظم و نسق ہی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب ہر شخص اپنے فرائض پر عمل پیرا ہوگا اور حکومت شہریوں کی رائے کی اہمیت دینا شروع کر دے گی تو صحت مند معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انفرادی طور پر قانون کی پابندی کریں، کیونکہ قانون ہماری حفاظت و نگہداشت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم قانون کا احترام کریں تو ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن ہے۔ قانون کا احترام کیجیے۔ کیسے ہو؟ قانون اسی صورت میں قانون ہوگا اور مؤثر قانون ہوگا جب قانون کا احترام کیا جائے گا، اور قانون کا احترام کسی قانون کا محتاج نہیں ہوتا، وہ قانون پر عمل درآمد کا سلیقہ قانون کو احترام و عزت اور قدر فراہم کرتا ہے، اور قانون کو ہر کوئی اپنے فائدے کی چیز سمجھتا ہے، تب بھی اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزمرہ کے مسائل کی جڑ۔ روزمرہ کے ہمارے بہت سی مسائل ہمارے اپنے اوپر پیدا کردہ ہیں۔ ٹریفک کے نظام کو لے لیں۔ ٹریفک کے 80% مسائل سسٹم پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ہر ایک تھوڑی سی جلدی میں بہت سارے دیر کیے جا رہا ہے۔ نظام کو اسی خلاف ورزی سے بڑے بڑے حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں، جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصر من اللہ فتح قریب بشر مومن برحمتک یا ارحم الراحمین۔